الحمد لرب هو شاف للسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم إن التياضي حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس گفتگو کے اندر امام علی مقام سید الشہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار اور آپ کے جان نصاران کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں حق بات بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عوام الناس کو بھی حق کے سے روشناس کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مبلغین سے ذاکرین مبلغین پوری آب و تاب کے ساتھ واقع کربلا بیان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر بھی بڑے بڑے صوفیہ بڑے بڑے مبلغین جو ہیں وہ اپنے حاضر لگوا رہے ہیں، لیکن بات سننے والا جو ہے اس کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے ایمان کو ان باتوں سے اس کے سماعت کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشتا ہے، وہاں پر اس کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میری ان تمام مبلغین سے یہ درخواست بھی ہے اور یہ میرا سوال بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں بچنے والے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اور آپ سے سیدوں کی نسل چلی، حسینی سیدوں کی نسل چلی، لیکن سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ حسنی سید بھی پاکستان میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ امام حسین کی اولاد سے تو حسینی سید امام زین العابدین سے نکلے ہیں، اور رب العزت کو عروج بام عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو یہ حسنی سید جو ہیں اس کا کیا سوال ہے، یہ کہاں سے چلے ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے یہ تاریخ کے اندر یہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آج 10 محرم کے دن میں جہاں پہ ہم حضرت حر کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ ہم حضرت امام زین العابدین کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ ہم حضرت قاسم کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ ہم علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا ذکر کرتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہاں پہ ہم یہ کیوں نہیں ذکر کرتے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مثنیٰ جو میدان کربلا کے غازی ہیں، جن کو ان کی والدہ کی چچا زاد بھائی نے زخمی حالت میں وہاں سے ان کو بچا کے نکال لیا گیا، آپ بھی غازی کربلا ہیں، اور آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے نکاح میں تھیں۔ امام پاک کی 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، دونوں شادی شدہ تھی، دونوں میدان کربلا میں تھی۔ تہذیب و تہذیب اٹھا کے دیکھیں، دیگر تمام مستند کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو امام زین العابدین کا ذکر ہوتا ہے، لیکن امام حسن مثنیٰ جو امام حسن بڑے بھائی تھے، امام حسین چھوٹے بھائی تھے، امام حسن بھی شہید ہوئے، آپ کی شہادت سری ہے، امام حسین کی شہادت جہری ہے، آپ امام حسن کی امامت بڑی ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، امام حسین کی امامت چھوٹی ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ تو یہ امام حسن مثنیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کہ جن کی نسل سے حسنی سید گزرے ہیں؟ گویا آپ میدان کربلا کے غازی ہیں، آپ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کا شمار، آپ بڑے ہیں، امام زین العابدین چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کون سی کجروی ہے، وہ کون سی دلوں کے اندر بیماری ہے جس حقیقت سے عوام الناس کو جو ہے وہ پردے کے پیچھے اور جو ہے وہ اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے؟ زیادہ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہماری کیا مجال ہے، کسی مبلغ کی کیا مجال ہے، کسی ذاکر کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کو اہل بیت اطہار کے ذکر سے باہر نکالے؟ وہ جو 12 اماموں کی لسٹ ہے، اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو اس میں بھی حضرت امام حسن مثنیٰ کا ذکر نہیں ملتا، ان کا نام نہیں ملتا۔ کیا وہ اہل بیت کے امام نہیں تھے؟ کیا وہ امام حسن کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو پھر اس طرح کی اس کے نفاق سے کام کیوں لیا جاتا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ ہم امام پاک کی چاہنے والے ہیں، جبکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے، بیان کرنے والوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ ہم اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، کیوں بیان نہیں کرتے؟ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے۔ امام حسن مثنیٰ کی سے نسل چلنے والی جو ہے اس میں وہ حسنی سید کہلاتے ہیں، امام زین العابدین کی نسل سے حسینی سید ہیں اور یہ حسنی سید ہیں، اور امام حسن کی اولاد سے پاکستان کراچی کے اندر کلفٹن میں ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً وہ آپ کے پوتے پڑپوتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ تو یہ حسنی سید ہیں، اور لاہور کی سرزمین پہ حضرت گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی سید ہیں۔ حضرت خواجہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ حسنی سید ہیں۔ تو پھر جب یہ سارے امام ہیں تو امام حسن مثنیٰ امام کیوں نہیں ہیں؟ وہ اہل بیت اطہار میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں تاریخ سے
تاریخ کے اندر بھی غلو کیا گیا ہے اور حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر جو یہ رافضیت پھیل رہی ہے، میرا ان سے بھی یہ سوال ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اہل بیت اطہار کا ذکر صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو امام حسن رضا نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر لوگوں اہل بیت اطہار کا ذکر حقیقتاً حق کے ساتھ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو خانوادہ ایسا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان قدر و اہل بیت۔ رب ذوالجلال ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔